پچھلے دروس کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ہر عاشق رسول شخص یقیناً خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں مدینے کی چیزوں سے بڑا پیار ہے، اور جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز مدینۃ المنورہ کی ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور اس چیز کی قدر اور اس کی منزلت ہماری نظر میں عام چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو عام تحفے سے انسان کو خوشی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر یہی تحفہ مدینۃ المنورہ کی کوئی چیز ہو تو ایک عاشق رسول جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ تحفہ بھی دیا اور مدینے کا تحفہ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس مدینے کی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نسبت ہے، اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز کو لیتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو ہمارے دلوں کے اندر خوشی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ ہم مدینے کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مدینے پاک کی چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے، ایک نسبت ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم کو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں، بے شمار۔ یعنی اگر اندازہ لگایا جائے تو ایک شخص جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ شعبان المعظم کے اندر کس قدر برکتیں ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ عام طور پر ہم سنتے ہیں، آج ہم نے تھوڑا سا اس پر غور بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات اور 15 کا دن، شب برات کی رات ہوتی ہے اور اس کے بعد والا دن، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اچھا، بنو کلب کی بکریاں اس دور کے اندر بہت زیادہ تھی، لیکن کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 20,000 کے قریب عمومی طور پر بنو کلب جو ہے وہ بکریاں رکھا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، ایک بکری کے بالوں کو گننے پر ہم قادر ہیں؟ ایک بکری کے نہیں، 20,000 کے قریب بکریاں وہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یعنی بے شمار لوگ۔ تو شعبان المعظم کا کتنا پیارا مہینہ ہے۔ ایک تو اس کو نسبت ہے حضور علیہ السلام سے، اور دوسرا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روزہ کتنی پیاری عبادت ہے۔ 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں آیا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کے روزے کی تاریخ بتاؤ، کب روزہ آپ پر لازم ہوا اس امت پر، تو ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ شعبان کا وہ پیارا مہینہ تھا 2 ہجری، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
روزے کو اس امت پر لازم قرار دیا، فرض فرمایا، اور یہ تحفہ امت کے پاس آیا، جس کی جزا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہوتی ہے، لیکن روزہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میں ہی ہوں، اس کی جزا کا بیان نہیں ہو سکتا۔ روزہ اتنی پیاری عبادت ہے، اور یہ عبادت کا تحفہ ہمیں شعبان کے مہینے میں ملا۔ اسی طریقے سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت نماز کی فرضیت کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کم و بیش 17 مہینے گزرتے ہیں۔ کتنے مہینے گزرتے ہیں؟ 17 مہینے۔ 17 مہینے گزرتے ہیں۔ آپ چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ المنورہ میں آئے، 12 ربیع الاول کو، اور 17 مہینے جو کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف نماز کا جو حکم ارشاد فرمایا، تحویل قبلہ کہتے ہیں اس کو۔ پہلے ہم بیت المقدس کی طرف تھے، یعنی اس سائڈ پر، اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی اس سائڈ پر۔ تو یہ جو جسٹ اپوزٹ دو ڈائریکشنز ہیں، تو یہ جو حکم آیا یہ بھی شعبان کے مہینے میں آیا، یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت اور تحویل قبلہ کا حکم، یہ دونوں ایک ہی مہینے میں، یعنی شعبان المعظم 2 سنہ ہجری کو یہ احکامات آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان کو دنیا میں کوئی قیمتی چیز ملتی ہے تو اس چیز کے ملنے پر، اس کے وقت پر انسان خوشی مناتا ہے نا۔ جیسے اگر کوئی شخص ہے، وہ دنیا میں جس دن آیا، اگلے سال وہ کہتا ہے میری ہیپی برتھ ڈے ہے، اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ممنوع بھی نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، انسان خوشی مناتا ہے۔ تو شعبان المعظم کے اندر کوئی ایک نعمت نہیں ملی، بلکہ بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا چاہیے کہ شعبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا نا کہ مدینے کی چیزوں سے ہمیں پیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حضور کے شہر سے نسبت ہے۔ تو شعبان کے مہینے سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اچھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، وہ کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا، بزرگوں کا عمل کیا تھا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو چند روایات بتاتا ہوں۔ حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کے قاریوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کے قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قاری قرآن جو ہے وہ قرآن کی بھرپور تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جن حفاظ کو تراویح سنانی ہوتی ہے نا، شعبان ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بھائی اگر 10 مہینوں کے اندر رمضان میں تراویح سنانی ہے، 10 مہینوں کے اندر اگر کچھ کمی ہو بھی گئی ہے تو شعبان کے اندر وہ بھرپور تیاری کرتے ہیں تاکہ رمضان میں مصلی سنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس امت کے جو قاری ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر وہ کسی مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کا ٹائم بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیے نا، رمضان کا مہینہ ایک ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے شعبان کا مہینہ آئے اس میں بھی ایک ماحول بن جائے اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے جناب تلاوت قرآن کی بھرپور جو ہے نا وہ تلاوت شروع ہو جائے اور لوگ جو ہے نا وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ہاں دکاندار حضرات ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک بڑی پیاری روایت ہے۔
سیدنا عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت شعبان کا مہینہ آتا نا تو آپ اپنی دکان بند کر دیا کرتے، یعنی 10 مہینے کماتے اور ان 2 مہینوں کے لیے ایک فیزیبلٹی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسا سلسلہ کر لیتے ہیں کہ ان 2 مہینوں کے اندر بھی جو ہے وہ گزارا ہو سکے، اب دکان بند ہے، اور شعبان اور رمضان کے مہینوں کے اندر بھرپور انداز میں روزے رکھتے، تلاوت قرآن کرتے اور نوافل ادا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پاتے۔ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو تاجر حضرات ہیں، دکاندار ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ 12 مہینے ایک روٹین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب کاروبار جو ہے وہ ان کی زندگی سے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا کام ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنا ذاتی کام دیا ہو نا تو کچھ وقت کو نکالنا چاہیے، ان دنیاوی جھنجھٹوں سے تھوڑا سا باہر آنا چاہیے۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اصل میں یہ نیکیوں کے سیزن ہے، نیکیوں کے سیزن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے کس مہینے میں رکھتے تھے؟ وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اس قدر روزے رکھتے گویا کہ پورے شعبان آپ کے روزے ہوتے، پورا شعبان، اللہ ماشاءاللہ کوئی وقفہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر پورا شعبان کا مہینہ جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کس بندے کی اس سال موت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتا ہے نا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یہ فیصلے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو احکامات عطا فرماتا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یعنی یہ جو سارے کارخانے چل رہے ہیں نا قدرت کے، اس کی ساری رپورٹ جو ہے وہ فرشتوں کو دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ کس شخص کے ساتھ کیا کام ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو یہ جواب ارشاد فرمایا اس سوال پر کہ یا رسول اللہ روزے کیوں رکھتے شعبان میں اتنے زیادہ؟ فرمایا کہ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے بارے میں یہ لکھا جائے کہ میری موت کب ہوگی اس وقت میں روزے سے ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، کب ہونا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن امت کو ایک بہترین تعلیم ارشاد فرمائی کہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھو۔ کیوں؟ اس سال فیصلے ہونے ہیں کہ کس شخص کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہوتے شعبان کی 15ویں رات کو، اور آئندہ سال وہ لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو کہ جو اس سال تو 15ویں رات پائے، اس کے بعد والے سال نہ پائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کے دن کا بھی روزہ رکھا جائے، اس سے پہلے بھی روزہ رکھا جائے، اس کے بعد بھی روزہ رکھا جائے، بلکہ شعبان المعظم میں جتنا ممکن ہو سکے جب وقت ملے، جیسے کام کا لوڈ کم ہے یا اتوار کا دن ہے، ہماری چھٹی کا دن، بعض شہروں میں جمعۃ المبارک چھٹی کا دن ہے، تو کوشش کر کر جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے بچنے کا بہترین فارمولا وہ روزے کو قرار دیا کہ اے میری امت اگر تم چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچو تو روزہ رکھو۔ وجہ کیا ہے کہ روزہ انسان کی شہوت کو کم کرتا ہے، روزے کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، انسان بردبار ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی نا، دیکھیے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو نا
تو گناہ کی طرف مائل کرنا شیطان کے لیے آسان ہے. یہ پریکٹیکل کیجئے گا, دیکھیے گا کہ جب انسان کو شیطان ورغلاتا ہے نا تو اس میں بڑی مقدار جو ہے ان اوقات کی ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر زیادہ کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. کیسا ممکن ہے کوئی شخص بھوکا ہو پھر یہ کہے میں گانا سن لوں, یار کچھ مستی کرتے ہیں, نہیں, بھوکا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوک کو شہوت کے کم کرنے کے حوالے سے, گناہ سے رکنے کے حوالے سے جو ہے ایک بہترین فارمولا قرار دیا. اور جب انسان شعبان کے مہینے کے اندر مسلسل روزے رکھتا رہا ہے, اب اندر نورانیت بڑھے گی. اندر کیا بڑھے گی؟ نورانیت بڑھے گی, اور انسان اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی طرف آئے گا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کریں, شیطان کرنے نہیں دیتا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں, ہم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں, سچ بولیں, جھوٹ سے بچیں, رشوت کے لین دین سے بچیں, دیگر برائیوں سے بچیں. کیسے بچیں؟ تو ایک فارمولا یہ ہے کہ روزوں کی کثرت کیجیے, اور شعبان اس کا بہترین مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح ابھی ہم نے سماعت کیا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا. اور میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہے کہ شعبان حضور کا مہینہ ہے. شعبان حضور کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جس طرح بھی ہم نے سنا کہ روزوں کا حکم جو ہے اسی مہینے میں آیا, شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت, تحویل قبلہ کا حکم اسی مہینے میں آیا, یہ مہینہ حضور علیہ السلام کا مہینہ. تو پھر امت کو ایک اہتمام کرنا چاہیے نا. اور اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے ملا ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے, اس کو کہتے ہیں مقدمہ رمضان. شعبان مقدمہ رمضان ہے, رمضان سے پہلے کی تیاری کا ایک مہینہ ہے. اور جس طرح بھی ہم نے سماعت کیا کہ ہمارے بزرگان دین رمضان میں اتنا کام کا لوڈ نہیں رکھتے تھے, بلکہ بعض تو شعبان کے اندر ہی کام کو بند کر دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو کام کام کام, ہاں بھائی کیا ہے, مصروف ہے مصروف ہے مصروف ہے, بیزی ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیے. دیکھیں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عطا فرمائی ہے نا, جو روزی مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم کام کاج کو چھوڑ دیں بھاگ جائیں, نہیں نہیں, یوں نہیں, بلکہ اس کام کاج کے دورانیے کو کسی طرح کم کریں اور کام کا لوڈ کم کر کر ہم عبادت میں ٹائم زیادہ دیں. تلاوت قرآن ہے, نوافل کا اہتمام ہے. اچھا اچھی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے گھر والوں سے اچھی باتیں نہیں کرتے, ان کو ٹائم نہیں دیتے. شعبان کے مہینے کے اندر اس نیت کے ساتھ کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے نا, اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کو بڑھائیے, اچھی باتیں کریں. اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں کس نے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی, کس نے قرآن پڑھا کس نے نہیں پڑھا. کبھی تحفے وغیرہ ان کو دے دیں, ٹھیک ہے نا, اس سے محبت بڑھتی ہے, انسان کو ترغیب ملتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر شعبان کو منایا جائے, شعبان کا اہتمام کیا جائے, تو آغاز ہم نے خود سے کرنا ہوگا. گھر والوں کو بتائیں شعبان مبارک ہو, یہ بڑا پیارا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر خیرات کو بڑھا دیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے رمضان میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی, جیب سے پیسے نہیں نکلتے. وجہ کیا ہے؟ خیرات کی عادت ہی نہیں ہوتی. لہٰذا شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات دیں تاکہ رمضان میں جو ہے ہمارا ہاتھ ہلکا رہے اور ہم جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب کریم عز و جل شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی اس مہینے مغفرت فرمائے. اچھا یہاں میں آپ کو ایک آخری بات عرض کروں جس پر ہم بیان کا اختتام کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ توبۃ النصوح, سچی توبہ, یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی شخص نے اس امید پر کہ یار ماشاء اللہ
شعبان کے مہینے میں تو بڑے سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، چلو میرا بھی کام بچ جائے گا، لیکن وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کی اس 15ویں رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سماعت کریں گے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توبۃ النصوح، سچی توبہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے سچی توبہ اسی وقت ہوگی کہ جب انسان جن گناہوں کو وہ لگاتار کر رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کون کون سے گناہوں کو مستقل کرتا ہے، گالی بکنے والا وہ بھی جانتا ہے، جھوٹ بولنے والا وہ بھی جانتا ہے، حرام مال کمانے والا، چاہے وہ نوکری کے اندر حرام مال کما رہا ہو یا اپنے ذاتی کاروبار میں حرام مال کما رہا ہو، سود کا لین دین کرنے والا، رشوت کا لین دین کرنے والا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اب یہ چاہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرے، بچے اپنے والدین کے ساتھ کریں، بھائی بھائی کے ساتھ کریں، اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق دبانے والا، وراثت دبا لی، کسی کا مال آیا اندر ڈال لیا، دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے اور بہت سارے کام، جو لوگ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ لوگ خام خیالی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک بیجا امید لگانا کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور یہ سوچے کہ میری بخشش ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ توبۃ النصوح، 3 کام کرنے اس کے اندر۔ پہلا کام، اے اللہ جو جو گناہ ہوئے ہم اس پر نادم ہیں، دل سے پشیمان ہو، اور انسان جو ہے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے، ایسے شخص کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ وعدہ کرنا کہ اللہ جو گناہ ہوئے نا وہ سابقہ زندگی میں ہو گئے، میں ان کی معافی چاہتا ہوں، میں ان کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مغفرت طلب کرے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے اگر کسی کا حق دبایا ہوگا نا تو خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا حق بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو 3 کام ہو گئے، پہلا ندامت یعنی پشیمانی، جو گناہ ہوا اس پر شرمندگی ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے، اور تیسرا آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کرے، یہ توبۃ النصوح۔ تو اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سماعت کیا کہ 20,000 بکریاں عمومی طور پر وہ رکھا کرتے تھے، تو ان کے بال کتنے بنیں گے؟ بے شمار۔ لیکن مغفرت تبھی ہوگی جب ہم توبۃ النصوح کی طرف آئیں، سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عز و جل شعبان المعظم جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، نیک اعمال اور اچھے کاموں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے اور اس مہینے ہماری حتمی مغفرت فرمائے اور ایسا کرم فرمائے کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے اور ہم اپنے دین کو پسند کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس کی دعوت کو عام کرنے والے ہوں، ایک کامل اور سچے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔